صدر محترم، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور برے باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان رکھتے ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور پوچھا کون لوگ اچھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بہتر، سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور سب سے زیادہ رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں۔ میرے مسلمانوں، دعوت و تبلیغ کی اصل بنیاد صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے ہونی چاہیے۔ جب مشرکین مسلمانوں کے ساتھ سنگ دلی اور سختی سے پیش آتے، ہر قسم کی تکلیفیں دیتے، رسول کا مذاق اڑاتے تو کبھی آپ کا مذاق اڑاتے تو کبھی لوگوں کو آپ کی باتیں سننے سے روکتے تو کبھی آپ کے نماز کی حالت میں آپ پر گندگی ڈالتے تو کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے۔ اسی طرح مشرکین اپنے مسلمان ہونے والے غلاموں کو سخت سزائیں دیتے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ اللہ اکبر! وہ کیسی سزائیں تھی؟ دوپہر کے وقت ہاتھ پیر باندھ کر انہیں گرم گرم بالوں پر لیٹا دیتے اور وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتے تو کبھی گھوڑوں سے مارتے یا آگ کے انگاروں پر لیٹا دیتے۔ لیکن مسلمان ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے صرف اسلام پر جمے رہے، بلکہ ان حالات میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام برابر انجام دیتے رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی خوشخبری سناتے، پھر فرماتے تم صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے اور کہے میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب و نجات پانے والے ہیں۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور لوگوں سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بھیگنے والوں کو بخوبی جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے موقع پر علی بن ابی طالب سے مخاطب ہو کر فرمائے اللہ کی قسم، اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں خفیہ اور اعلانیہ ہر ایک طریقے سے دعوت دی۔ جب جس طرح کی دعوت کی ضرورت پڑی آپ نے اس طریقے کا دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ دعوت دین کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بے پناہ مصائب اور مشکلات کو برداشت کیے، مار کھائے، گالیاں سنی، پرخار راستے پر چلے، مکہ کے گلیاں اور طائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو دعوت و دین کے جرم میں لہو لہان کر دیا گیا۔ شعیب ابی طالب میں 3 سال تک خرید و بند کی شوبتیں برداشت کی، کفار کے ظلم و زور اور زیادتیاں اس حد تک پہنچی کہ ایک دن اپنے وطن کو بھی چھوڑنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین سے باز نہ آئے، جہاں بھی موقع پاتے حق کا پیغام سناتے رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ عنی ولو آیہ، میری طرف سے لوگوں کو دین کی باتیں پہنچا دو، گرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت دنیا کو دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے، حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔